السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوان الصفا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اخوان الصفا کون تھے؟ تو اخوان الصفا مسلم فلاسفہ کی ایک خفیہ جماعت تھی، اور اس جماعت کا پورا نام اخوان الصفا و خلان الوفا و اہل عدل و ابناء الحمد تھا۔ اس کا آغاز 10ویں صدی عیسوی اور 4تھی صدی ہجری کے وسط میں ہوا۔ اس وقت تمام عالم اسلام پر یونانی فلسفہ کا گہرا اثر پڑا ہوا تھا، اور تمام عالم اسلام میں فلسفہ کی عظمت تھی۔ انہی حالات میں یہ تنظیم وجود میں آئی۔ اس تنظیم نے بغداد اور بصرہ میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ یہ لوگ فلسفہ یونان کو معیار قرار دے کر دینی مباحث اور عقائد پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ تمام مسائل کا حل فلسفہ یونان کو قرار دیتے تھے۔ یہ جماعت خفیہ کیوں تھی؟ تو جان لیجئے کہ یہ جماعت خفیہ اس لیے تھی کہ اس زمانے میں بعض مصلحتوں کی بنا پر فلسفیوں کو شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور اس طرح کے لوگوں کو ملک اور قوم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اس جماعت کی کیا ترتیب تھی؟ تو اس جماعت کے عمر کے لحاظ سے 4 طبقات تھے، یعنی 4 طبقات پر یہ جماعت مشتمل تھی۔ سب سے پہلا طبقہ 15 سے 30 سال کے نوجوان افراد پر مشتمل تھا۔ دوسرا طبقہ 30 سے 40 سال کے افراد پر مشتمل تھا۔ تیسرا طبقہ 40 سے 50 سال کے افراد پر مشتمل تھا، اور چوتھا طبقہ 50 سال سے زائد عمر والے افراد پر مشتمل تھا۔ اور ہر عمر کے افراد کو ان کی عمر اور قابلیت کے اعتبار سے مختلف خدمات سپرد کی جاتی تھیں، اور ہر 12ویں دن ان کی مجلس منعقد ہوتی تھی، اور انہوں نے اپنے رفقا کو خاص ہدایت کی ہوئی تھی کہ نوجوان اور کم عمروں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور اپنے خیالات سے ان کو متاثر کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 52 رسالے بھی لکھے، اور ان رسالوں کو وہ اپنی مجلسوں میں پڑھتے تھے، اور یہی رسائل ان کے فلسفہ کی نمائندگی کرتے تھے۔ اور ان رسائل کے مصنفین کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ملتی، البتہ ابو سلیمان محمد اور ابو الحسن علی بن ہارون وغیرہ کے نام ملتے ہیں کہ یہ لوگ ان رسائل کے مصنفین میں سے ہیں۔ اور ان رسائل کو دنیا کی سب سے پہلی انسائیکلوپیڈیا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ان رسائل میں اس دور کے بیشتر علوم جیسا کہ طبعیات، فلکیات، ریاضی، سائنس اور لذت اور اذیت، انسان، موت اور زندگی وغیرہ جیسے مسائل اور سے بھی بحث کی گئی ہے، اور خصوصاً اخوان الصفا کے نظریات ان رسائل کے اندر بیان کیے گئے تھے۔ اور عوام کی سہولت کے لیے اخوان الصفا نے ان 52 رسائل کا خلاصہ ایک جلد میں تیار کیا تھا، جس کا نام الجامعہ رکھا۔ پھر اس جلد کا مزید خلاصہ الجامعۃ الجامعہ کے نام سے کیا تھا۔ یہ رسالے مختلف کتب خانوں میں آج بھی ملتے ہیں، اور مصر اور ہندوستان میں چھپ چکے ہیں۔ ان میں سے جامعہ جو رسالہ تھا، جو تمام رسائل کا خلاصہ تھا، اس کو 53واں رسالہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ٹوٹل 52 رسالے تھے، تو 53ویں رسالے میں ان کا خلاصہ کیا گیا، پھر ایک اور رسالے میں خلاصے کا خلاصہ کیا گیا۔ تو یہ جو جامعہ رسالہ تھا، اس کا ترجمہ ہندوستان میں مولوی اکرام نے اردو میں کیا تھا، اور 1852 میں 1852 میں عیسوی میں یہ ترجمہ چھپا بھی تھا۔ اور اس جماعت کے اراکین جو تھے، ان کی فہرست ملتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے اس پر کوئی روشنی نہیں پڑتی کہ اس جماعت کے اراکین کون تھے، بانی کون تھا، یا مختلف افراد جو اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان کے نام یا ان کی فہرست بالکل نہیں ملتی۔ اور اسی طرح اس جماعت کا ان کے نظریات کیا تھے، یا ان رسائل میں کون سے نظریات بیان کیے تھے، ان میں ان کے جو مشہور نظریات تھے وہ یہ تھے کہ ان رسالوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اہل عدل، اہل بیت، خدا اور نبوت کے وارث ہیں، ہمارا عالم علوی ہے، اس لیے ہم پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم میں اور دوسرے انسانوں میں وہی فرق ہے جو انسان اور جانور میں فرق ہے۔ ہم دنیا میں امام برحق ہیں، ہماری پیروی میں ہی نجات ہے۔ ہمارا ہر فرد، یعنی ہماری تنظیم یا جماعت کا ہر فرد خدا کی حجت ہے جو دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔
ہمارا مذہب دوسرے تمام مذہبوں سے اعلیٰ ہے۔ ہم دشمنوں کے خوف سے مخفی ہو گئے ہیں، یعنی چھپ گئے ہیں، اور ہم جلد ظاہر ہوں گے۔ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے۔ ان رسالوں میں ہم نے اپنے مقاصد پر روشنی ڈالی ہے، یعنی اپنے رسالوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان رسالوں میں ہم نے اپنے مقاصد پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح ان کا منشور کیا تھا، ان کے منشور کو بیان کرتے ہوئے سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا منشور یہ تھا کہ اسلامی شریعت جہالتوں اور گمراہیوں کی آمیزش سے گندی ہو گئی ہے۔ اس کو صرف فلسفہ کے ذریعے دھویا اور پاک کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اعتقادی علوم و حکمت اور اجتہادی مصلحتوں پر حاوی ہے۔ اب صرف فلسفہ یونان اور شریعت محمدی کے امتزاج سے کمال مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ فلسفہ یونان کو جب تک شریعت محمدی کے ساتھ نہیں ملا لیا جاتا، اس وقت تک مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مختصر تعارف تھا اخوان الصفا کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔